الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے مختلف شریعتوں میں شرک کی مختلف سزا، حصہ 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 28 جمادی الاخر 1444 ہجری اور 21 جنوری 2023 عیسوی کا دن ہے۔ پچھلے پروگراموں میں ان الشرک لظلم عظیم اور فاقتلوا المشرکین کے حوالے سے بات چلتی چلی آ رہی ہے، تو آج کے اس پروگرام میں شرک کے حوالے سے مزید آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ شرک ظلم کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، شرک کی سزا پہلے کیا تھی اور شرک کی سزا اب کیا ہے۔ تو ان سارے حقائق پر ایک دفعہ پھر سے نظر ثانی کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا گیا، تو غور طلب اور اہم نقطہ ہے، سوچنے والا ہے، سمجھنے والا ہے اور بڑا آسان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی آپ صرف پانی میں اتنا ہی حکومت کر سکتے ہو، اولاد کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں، نعمتوں کے معاملے میں اتنی حکومت کر سکتے ہو، یا آپ اتنی شراکت داری کر سکتے ہو، یا آپ اس حد تک ان باتوں میں شریک ہو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ سب جو زمین کی نعمتیں ہیں، جن میں اولاد بھی ہے، پانی بھی ہے، رزق بھی ہے، ہوا بھی ہے، صحت تندرستی بھی ہے، سب نعمتوں سمیت یہ جو زمین کا معاملہ ہے، یہ وہ زمین ہے جو اس پوری کائنات، زمین و آسمان، کہکشاؤں، گلیکسیز کے مقابلے میں جب دیکھتے ہیں تو اتنی ہمیں سائز کے حساب سے بہت چھوٹی نظر آتی ہے، بہت یعنی سمال معلوم ہوتی ہے، چھوٹی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس چھوٹی زمین کے اعمال پر بہت بڑی جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کی قلیل مدت پر، تھوڑی مدت پر جنت کی کثیر مدت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ زمین کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس کی خاص بات اور بھی انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بات کریں گے۔ فی الحال آپ شرک اور اس کی سزا کے حوالے سے سوچیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو بتوں کا زمین کے اوپر جن کو پوجا جاتا ہے، وہ چاہے ہندو پوجے یا کوئی بھی پوجے، بدھ مت مذہب کا پوجے، تو وہ بت، وہ پتھر، ان کی حقیقت کچھ اور ہے، ان کے احکامات کچھ اور ہیں، اور وہ انسان، بالخصوص وہ صالحین، بالخصوص وہ انبیاء علیہم السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے خلیفہ مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الانعام میں بھی اس کا ذکر ہے کہ زمین کے کئی خلیفہ ہیں، ان کی تعداد اس آیت میں نہیں بتائی گئی، خلفاء کا ذکر کیا گیا، کثیر کا، اور بالخصوص ان میں سے جو پہلا اعلان ہوا انسانی اس ظاہری شکل و شباہت میں، جسمانی مادی حالت میں، وہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ شریک نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس زمین کا خلیفہ مقرر فرماتا ہے انبیاء کو، آدم علیہ السلام کو، یعنی وہ زمین جو کہ آزمائش ہے عام انسانوں کے لیے، اس میں کئی طرح کی آزمائشیں ہیں، مال کی، اولاد کی، دولت کی، شہوت کی، ڈر کی، خوف کی، بھوک کی، کئی طرح کی آزمائشیں ہیں، اور کثیر نعمتیں بھی موجود ہیں، اللہ کی کثیر نعمتیں بھی موجود ہیں، لیکن ان سب میں شرکت کا ذکر نہیں کیا گیا، شریک ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا، کوئی حد مقرر نہیں فرمائی گئی، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلیفہ ہیں، اس پوری زمین کے خلیفہ ہیں، اور
اس پوری زمین کا خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سب نعمتیں اللہ کے فضل سے ان کے حکم میں ہیں، ان کے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے پر، ٹھیک ہے، رب تعالیٰ بھی اپنے فیصلے بدل دیتا ہے، فیصلے صادر فرما دیتا ہے، اور یہ انبیاء و صالحین اگر خود سے حکم دے دیں تو بھی وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کئی مثالیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند توڑا، جبکہ اس زمانے کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان پہ جادو نہیں چلتا۔ تو اگر جادو نہیں چلتا تو غور کریں کہ نبی کا حکم چلتا ہے، اور یہ شرک سے ماورا حقیقتیں ہیں۔ شرک تو بہت نچلے درجے کی بات ہے، اور انبیاء و صالحین کی شانیں تو کمال ماورا درجوں کی ہیں۔ اسی لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ آیت بذات خود نجدیوں کے شرک کے متعلق جو عقائد ہیں ان سب عقائد کا یہ رد ہے۔ اب رہ گیا بات کہ صفات اور علم غیب اور مدد اور دیگر موضوعات، ان سب موضوعات پہ اللہ نے چاہا، اللہ نے ہمت توفیق دی، اللہ کی مدد شامل حال رہی تو مزید حقائق اور آسان لفظوں میں بیان کردہ حقائق اپنے بچوں کو ضرور انشاءاللہ سنائیں گے۔ آج آپ یہ دیکھیں، سنیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا اور پھر سجدہ کروایا اور وہ غیر اللہ کو سجدہ تھا، تو اب اگر آج آخری شریعت میں تعظیمی سجدہ منع ہے تو بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام کے اس سجدے کا ذکر قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی مذکور ہے، جس سپارے میں بھی مذکور ہے، جس صورت میں بھی مذکور ہے، وہیں پہ ایک آیت سجدہ دے دی جاتی، اسی کو آیت سجدہ قرار دے دیا جاتا، تاکہ آج کے بچوں کو، قرآن نازل ہونے کے بعد والی نسلوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ بھئی سجدہ آدم پہلے ہوا، جائز تھا، اللہ کا حکم تھا، لیکن اب اس لیے منسوخ سمجھا جائے گا کیونکہ اب یہاں پہ آیت سجدہ آ گئی ہے۔ لیکن کمال اللہ کی حکمت ہے، کمال اللہ کی شان ہے کہ قرآن پاک میں جتنی بھی سجدے کی آیات ہیں، جتنی بھی سجدے کی آیات ہیں، وہ کہیں پہ بھی سجدہ آدم کے واقعے اور اس بیان پر نہیں ہے، دیگر موضوعات پر ہیں، اللہ کی شانوں پر ہیں، مخلوقات کے حوالے سے ہیں، ستاروں کا سجدہ کرنا، سب چیزوں کا سجدہ کرنا، وہ مذکور ہے قرآن پاک میں۔ جیسے کہ ایک مثال ہے سورۃ النحل، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 اور 49 بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ ابھی آپ آیت نمبر 49 سنیے، 16 نمبر سورۃ النحل آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے، اور فرشتے، اور وہ غرور نہیں کرتے۔ اب اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر جو چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، زمین میں چلنے والا ہے، خواہ وہ گھوڑا ہے، خواہ وہ گدھا ہے، وہ اونٹ ہے، وہ ببر شیر ہے، وہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ اب انسان کی ظاہری آنکھ، یہ سر کی آنکھ، اس سجدے کو نہ دیکھتی ہے نہ محسوس کرتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ محض لفظی ترجمے کافی نہیں ہے، حقیقت اور ذات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ نجدی جنہوں نے سابقہ جو شریعتیں تھیں ان میں سے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور پھر ایک آیت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کے حوالے سے غلط اور ادھورا سچ بتایا اور غلط فتوے جاری کیے، ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ یہ کڑوا سچ اور یہ مکمل سچ بھی سن لیں اور خود ایک دفعہ سے تحقیق کر لیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے معاملات بہتر فرما دے۔ بات آپ کو یا کسی کو ہٹ کرنے کی نہیں ہے، نقصان پہنچانے کی نہیں ہے، اس نیت سے یہ عرضداشت پیش ہے کہ خدارا علومیناتی اداروں سے بچ کے بھی ایک دفعہ قرآن پڑھو، استاد سے پڑھو، اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھ کے پڑھو، اور ذات کی اور اصل حقائق کی کھوج لگانے کی کوشش کرو۔
اب یہ دیکھیں کہ یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر سورۃ الرحمن میں بھی یہ ذکر ہے 55 نمبر سورت میں، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورج کا ذکر بھی آ گیا، الشمس والقمر، قمر کا ذکر بھی آ گیا، والنجم اور نجم ستاروں کا بھی ذکر آ گیا، والشجر درختوں کا ذکر بھی آ گیا، والنجم والشجر یسجدان، یہ مشہور آیت ہے سورۃ الرحمن کی۔ تو جب ستارے درخت یہ سب سجدہ کرتے ہیں، سورج اور چاند یہ سب، الشمس والقمر بحسبان، یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ تو پھر اب آپ سابقہ شریعتوں اور موجودہ شریعتوں کے حوالے سے یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سابقہ شریعت کا ہر قانون آخری شریعت پہ لاگو ہو، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انہوں نے اپنے جو ہے نا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری ہے، پھر انہوں نے اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ذبح عظیم قرار دیا گیا اور قرآن آسمانوں سے ایک جانور نازل کیا گیا۔ اسی سنت کو جسے ہم آج ذبح عظیم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہتے ہیں، اس سنت کو، سنت ابراہیمی کو یعنی قربانی کو ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر یا بڑی عید پر یا عید قربان پر ہم آج بھی اس سنت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے ایک ایسی شریعت کہ جس کا ایک حکم آخری شریعت میں بھی لاگو ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ سنت ابراہیمی قربانی آج بھی لاگو ہے، تا قیامت بھی لاگو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سابقہ شریعت کا ہر حکم آخری شریعت پہ لاگو ہو۔ مثلا اس کی ایک اور مثال سنیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، تو ان کا وہ خواب بھی وحی کے زمرے میں تھا، کیونکہ وہ نبی ہیں علیہ السلام، اور نبی کا خواب وحی کے زمرے میں ہوتا ہے۔ تو جب نبی کا خواب وحی کے زمرے میں ہے تو اب آپ آ جائیں کہ وہ قدیم واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور یہ آج کی آخری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس یعنی دو زمانوں میں جو بیچ کا زمانہ ہے، اس بیچ کے زمانے میں ایک واقعہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے اور سجدہ آدم سے بعد کی بات ہے، اور ہو کیا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں ان کے ابا جی، ان کی اماں جی اور ان کے بھائی، اور یہ سجدے کا ذکر ہے سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت میں، جبکہ اس کا جو پہلے ذکر ہے وہ 4 آیت میں ہے اور وہ خواب ہے۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی نبی ہونے کی شان میں وحی کے زمرے میں ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی وحی کے زمرے میں ہونا چاہیے۔ تو اب آپ اس خواب کا ذکر سنیں، سورہ یوسف آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ اب آپ یہ غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد محترم وہ بھی نبی ہیں، اور ایک نبی نے دوسرے نبی کو خواب سنایا، اور خواب میں کیا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور وہ سب سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہ بھی وحی کے زمرے میں ہی خواب ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ بھی تو سماوات و ارض ہی کے وہ اس کیفیت میں ہے نا، تو یہ بھی تو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو پھر خواب میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ اور پھر اس خواب کی تعبیر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے باپ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر سجدہ شرک نہیں ہوتا، ہر سجدے کی حقیقت اپنی ایک شان رکھتی ہے، اور اس شان کو ہم نے اس زاویے سے سمجھنا ہے کہ یہ جو شرک کی دھند پھیلائی گئی ہے،
اب انہی سے سوال ہے، شرک کی دھند پھیلانے والوں سے، کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ انتہائی قدیم، قرآن نازل ہونا بہت آخری شریعت، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیوں کیا؟ کیا نجدی عقیدے کے مطابق وہ سجدہ شرک نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو اس ہزاروں سال پرانے واقعے کو قرآن میں دوبارہ کیوں بیان کر دیا گیا؟ اور جب بیان کر دیا گیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بچھڑے کے پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ادھر حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، تو اگر آپ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے حوالے سے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کی تعبیر میں مسلمانوں کو آج بھی قتل کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل کے احکامات شریعت محمدی پہ لاگو کر رہے ہیں، تو پھر سجدہ آدم اور قرآن کے بیچ میں جو بیان کردہ سجدہ ہے 12ویں سورت میں ہے، تو اس سجدے کو پھر آپ آخری شریعت پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے، آخری شریعت پہ لاگو کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو بڑے علماء ہیں، جو کہ صہیونیوں کے پروردہ ہیں، وہ ہمیشہ امت مسلمہ کو ادھورا سچ بتاتے ہیں اور پورا سچ بولنے والوں کی ہمیشہ گردن کاٹتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی پناہ ہے، اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ ہی کے فضل سے یہ حقائق بندہ بول دے، سننے والا حوصلے سے سن لے، تحقیق کر کے اللہ کا فضل تلاش کرنے کی جستجو میں لگ جائے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ اور اس حقیر کا کام تھا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ حقائق کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دیا جائے، یا کم از کم تھوڑا سا مکمل کرنے کی کوشش کی جائے، کہ 100 سال کیا پڑھایا گیا شرک کے بارے میں اور کیا فتوے دیے گئے، جبکہ شرک کے حقائق کیا ہیں، شرک کی حقیقت۔ پھر آج کے پروگرام کے خلاصے کے حوالے سے یہ سن لیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو وہ روح پھونکنے سے پہلے پتلا بنایا گیا تو فرشتوں نے وہ بت نہیں توڑا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ آدم علیہ السلام کو انی جاعل فی الارض خلیفہ قرار دیا جانا، یہ نجدیوں کے شرک کے عقیدے سے بہت اوپر کی بات ہے۔ یہ جو شرک کی گردان میں پھنس گئے ہیں، انہیں تو انی جاعل فی الارض خلیفہ کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہے، یہ پورا سچ کیا بتائیں گے؟ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بچوں، قرآن کو نجدیوں کا کلام سمجھ کے نہ پڑھو، قرآن کو رسول اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا قرآن سمجھ کے پڑھو، انہ لقول رسول کریم سمجھ کے پڑھو، پھر اللہ کا کرم ہوگا، دل کے اندر اور محبت کے اس کیفیت میں وہ زاویے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو شرک کی گردان والے آپ کو نہیں دے سکتے، نہیں سنا سکتے، نہیں بتا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔